بالکل ایسا ہی ہے. حکومت صحیح کام کر رہی ہے, ٹھیک جا رہا ہے, خوش ہیں, سیٹسفائڈ ہیں. جمہوریت کا حسن ہے کہ اس میں بہتری کی ہر وقت گنجائش پھر ہے. آپ جمہوریت, میں کہوں گا جمہوریت 45-47 میں جمہوریت کدھر گئی؟ نہیں 45-47 کے اندر بھی جمہوریت ہی ہے. نہیں ایسے تو نہیں مکمل دیکھیں 45-47 میں آپ کی باتوں سے کافی میں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے, لاجیکل باتیں ہیں, لیکن اس کے اندر جا کے کس طرح, چلے مجھے جسٹیفائی کرتے ہیں, سمجھا دیں, ہو سکتا ہے میرے میں غلطی ہو. اس کے اندر ایک نظام موجود ہے 45-47 کے اندر, ٹریبیونلز کا, الیکشن کی دھاندلی کا, سب کچھ. دیکھیں نا اب جو پی ٹی آئی نے ڈیمانڈز دی ہیں ان میں مینڈیٹ کی واپسی کی ڈیمانڈ تو انہوں نے نہیں رکھی. نہیں ہے, بالکل ہے. نہیں اب تو 2 رہ گئی نا. اب 2 رہ گئی, لیکن وہ شروع سے انہوں نے خود ہی اس سے وڈرا کر لیا. ہم نے تو کسی نے ان کو وڈرا کرنے کے لیے کہا پہلے دن سے عوام کا مینڈیٹ واپس کرو, تو پہلے دن سے وہ پیٹ کے بیچارے تھک گئے. پہلی شرط مذاکرات کی یہ ہونی چاہیے تھی. پہلی شرط تو دیکھیں وہ اپنے وڈرا کر گئے نا اپنے سٹانس سے. اچھا یہ میرا خیال ہے, یہ آپ اس کو if you can put it like that, why not I should put it, it should not be the number one. مطلب اب انہوں نے جب تھریش آؤٹ کی پرائرٹیز تو مینڈیٹ کی واپسی پرائرٹی میں نہیں آئی. وہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے نا, وہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے باقی مذاکرات ہوتے ہیں تو آپ کو شاید دوبارہ سے الیکشن میں جانا پڑے. یہ مائنڈ سیٹ بھی تو ہو سکتا ہے. نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے دوبارہ, مطلب آپ میری بات سنیں, 9 مئی اور 26 نومبر کے جوڈیشل کمیشن میں دوبارہ الیکشن کیسے ہیں؟ عوامی مینڈیٹ کی وجہ سے. نہیں میں نے کہا فار دی سیک آف آرگومنٹ میں نے آپ سے مان لیا کہ 9 مئی اور 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن بن گیا ہے. ٹھیک ہے. اس جوڈیشل کمیشن نے کہہ دیا کہ میرا مطلب ہے 9 مئی فوج کا فالس فلیگ آپریشن تھا. برس کر لیں, میں مان لیتا ہوں. حکومت کیسے چلی گئی؟ ٹھیک ہے, 1 منٹ. ٹھیک ہے. 26 نومبر پہ وہ کہتے ہیں جی گولی چال گئی. حکومت کیسے چلی گئی؟ حکومت تو نہیں جاتی. مطلب کسی نے کہا جی سول نافرمانی ریمیٹنسز بند کرا دیں, میں کہ اس کے نتیجے میں حکومت چلی جائے گی. فرض کر لیں ریمیٹنسز میں 50% ڈراپ آ جاتا ہے, کیا حکومت چلی جائے گی؟ نہیں. تو اس لیے پاکستان کو ضرور نقصان ہوگا. میرا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے مینڈیٹ کی واپسی سے وڈرا کر لیا ہے تو کہیں نہ کہیں انہوں نے الیکشن نتائج کو قبول کر لیا ہے. they want to move it, ورنہ وہ اس کو نمبر 1 رکھتے. اچھا نہیں ایسا ہے نہیں, نیچے آ گیا. ایسا ہے نہیں. اگر آپ بتائیں کیوں وڈرا کیا انہوں نے؟ سر دیکھیں میں آپ کو بڑا پریکٹیکلی وہ ایک چیز, مطلب مجھے 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی تو شاید سمجھ آتی کہ وہ کہتے جی اس کے لیے نیا الیکشن ہوگا, 2/3 ہوگا, تو یہ مینڈیٹ کی واپسی سے وڈرا کیوں کر رہے ہیں؟ سر کیونکہ وہ ایک چیز اس ٹائم پبلک نالج ایک چیز ہوتی ہے جا کے, کچھ حقائق کا ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے جا کے. جس طرح بھی آپ نے کہا کہ حقائق کو جسٹیفائی تو نہیں کر سکتے نا, تو یہ وہ والی داستان تھی جس کے اندر گلوبل میڈیا نے رپورٹ کیا. میں آپ کے ساتھ یہاں پہ اسٹارٹس, فیکٹس, کوٹس, آرٹیکلس شیئر کر سکتا ہوں جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی الیکشنز جو تھے, مطلب کہ وہ ایک ریگنگ کی ایک ایسی مثال قائم کی گئی جہاں پہ جس کی اور کوئی آپ دوسری ایگزامپل نہیں دے سکتے. میں آپ سے متفق نہیں ہوں. میں نے 2014 میں یہاں ایک دھرنا دیکھا, کنٹینر لگا تھا, 129 دن میں سنتا رہا. بہت بڑی دھاندلی ہو گئی ہے, بہت بڑی دھاندلی ہو گئی ہے, پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی ہو گئی ہے. آپ اور میں بھی اس دھاندلی میں بہہ گئے. ہمارے کئی سینئر جرنلسٹ آج معافیاں مانگتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی اس وقت. اللہ کا شکر ہے میں اس وقت بھی اس طرف نہیں تھا. تو جب جوڈیشل کمیشن بنا وہ دھاندلی ثابت کر سکے. ان سے پوچھا گیا 35 پنچر کیا ہے, انہوں نے کہا یہ تو سنی سنائی بات ہے, میں نے کسی سے سنی تھی. تو یہ اور مطلب آپ میری بات سنیں, 35 پنچر کی کتنی داستان تھی. ٹھیک ہے, کوئی ثبوت تھا عمران خان کے پاس 35 پنچر کا؟ ٹھیک ہے, کوئی عدالت میں دے سکا؟ وہ اس دفعہ ثبوت ہے پتہ نہیں. تو تب ہمیں کہتے تھے 35 پنچر کے بھی ہیں, تب تو کہتے تھے سفارتکار گواہ ہیں 35 پنچر کے. دیکھیں میں ماضی کی بنیاد پہ بات کروں گا. میرے ساتھ تو دھوکہ ہوا ہے 2014 میں کہ آپ نے جھوٹ بولا دھاندلی کے نام پر. آپ اپنی سیاست کر رہے تھے اور ملک کو سبوٹاج کر رہے تھے دھاندلی کے نام پر. ہو سکتا ہے اس ٹائم دھوکہ ہوا, اس دفعہ نہ ہو رہا ہو. مجھے کیا پتا, مجھے لگتا ہے آج بھی دھوکہ ہے. چانس دے دیں. میں نہیں دینے کو تیار, میرا یہ ملک کا معاملہ ہے, میں نہیں دینے کو تیار. جس نے میرے ساتھ ایک دفعہ جھوٹ بولا میں دوسری دفعہ کہتے مان لوں. دھاندلی کے نام پر اس نے میرے ساتھ ایک دفعہ جھوٹ بولا, 129 دن دھرنا دیا, بعد میں جب عدالت اس کے کہنے پہ جوڈیشل کمیشن بنا, اس کی شرائط پہ, اس کے ٹی او آر پہ جوڈیشل کمیشن بنا, اور اس کے بعد ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا. وہ ہنستا ہوا باہر آ گیا ملک کے ساتھ تماشا کرتے ہوئے. آپ مجھے کہتے ہیں اس پہ یقین کر لو. نہیں کرنا یقین. اچھا جی ٹھیک ہے, ویسے آپ میں نے دیکھا ماننے کو تھوڑا ایڈوانٹیج تو دیں, چانس تو دیں. مذاکرات کیسے ہوں گے, مذاکرات پھر کیسے کریں گے؟ مذاکرات ہوں گے کہیں نہ کہیں پہ جا کے ہلکا سا ایڈوانٹیج وہ چھوڑ کے کہ یار کوشش کریں, ڈویژن ختم کرنے کی کوشش کریں. فرسٹ گورنمنٹ تھی, ملک میں نئے انتخابات پر مذاکرات ہو رہے تھے. اب میری بات
نئے انتخابات کی ڈیٹ پر اتفاق رائے ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, عمران خان نے ویٹو کر دیا. ٹھیک ہے, کر دیا. یہ ہم نو کانفیڈنس کے بعد وقت کی بات کر رہے ہیں جب شہباز شریف وزیر اعظم تھا بالکل ٹھیک ہے. ملک میں نئے انتخابات کے لیے جس دن انہوں نے حلف اٹھایا تھا, جس دن ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی, اگلے دن انہوں نے حلف اٹھایا تھا. پتہ نہیں فرد جرم تو 3 سال سے عائد ہو رہی تھی. نہیں وہ تو 3.5 سال عائد ہوتی رہی. وہ تو روز ہی فواد چوہی صاحب عائد کر رہے تھے. میرا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے عمران خان نے اپنی گرفتاری کے اپنی وزیر اعظم بننے کے بعد پہلی گرفتاری کس کی کرائی تھی؟ شہباز شریف کی. اور 3.5 سال اس میں فرد جرم ہی تو عائد ہو رہی تھی. سعد رفیق نے بھی کہا, خالد صاحب نے بھی کہا کہ جا کے میری گرفتاری کے اندر کسی کا ہاتھ نہیں تھا, حکومت کا ہاتھ نہیں تھا. تو یہ تو سعد رفیق صاحب کا موقف ہے, مطلب سعد رفیق صاحب کا موقف ہے. موقف کو کچھ تو امپورٹنس دینا, وہ سینئر لیڈر ہیں اسی جماعت کے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ پھر اگر عمران خان اس سارے کا ذمہ دار نہیں ہے تو بینیفیشری تو ہے نا. بینیفیشری ضرور, بالکل. میں آپ کہہ سکتے ہیں نظام کے بینیفیشری تو ہیں, کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف پر تو 3.5 سال فرد جرم ہی عائد ہو رہی تھی. اور کیا ہو رہا تھا؟ ہم روز فرد جرم ہی سنتے تھے. شہزاد اکبر کی 150 پریس کانفرنسیں اور فواد چودھری کی 250 پریس کانفرنسیں, مراد سعید کی 780 پریس کانفرنسیں اور فیصل واڈا کی 422 پریس کانفرنسیں. شہباز شریف کی فرد جرم پہ ہی ہیں. لگی یا نہیں لگی, روز میڈیا میں لگ جاتی تھی. آپ بھی شکار ہیں اس نیریٹو کا کہ جس دن لگنی تھی اس دن وزیر اعظم شکار ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ میں تو آپ کو فیکٹ اسٹیٹ کر رہا ہوں. نہیں, دیکھیں پتہ کہ اگر میں بتاتا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں. میں جب وہ وزیر اعظم بنا عمران خان, پہلی گرفتاری شہباز شریف کی وہ نیب کے دفتر میں تفتیش کے لیے گیا, اسے وہاں پکڑ لیا. میں پہلے آپ نے جو میرے اوپر شکار کا بات کیا, میں شکار کس طرح نہیں ہوں. بہت سے لوگ شکار ہیں, آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ ڈونٹ فیل آئسولیٹڈ. اچھا, میجورٹی میں 2/3 ہوں گے جو شکار ہوں گے. مجھے نہیں پتا, پر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صحیح بات. اگر 2/3 ہیں تو پھر عوامی مینڈیٹ تو نہ ہو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ زیادہ بھی ہیں تو میں ان کی بات مانوں. میں پتہ کیا دیکھیں, مجھے اپنی حق کی بات کہتے ہیں. میں دوسرے چینلز پہ جب ایز این اینالسٹ بیٹھتا ہوں نا, اگر مجھے کوئی کہے کہ شکار ہو تو میں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ میں اپنا انالیسس دے رہا ہوں. یہاں تو میں ایز اے ہوسٹ ہوں اور آپ میرے اینالسٹ ہیں, آپ میرے گیسٹ ہیں, آپ میرے ایوری سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہاں پہ تو اپنا تجزیہ کچھ دے ہی نہیں سکتا. تو آپ میں کیسے میں سوال کر لیتا ہوں آپ سے. نہیں سر, میں انجوائے کر رہا ہوں, کانورسیشن سیکھنے کو مل رہا ہے. میرا کام سیکھنا ہوتا ہے. آپ کی دیکھیں لاجیکل سی پیاری سی ڈیبیٹ ہو رہی ہے جا کے. لیکن مجھے نہیں پتا آپ نے مجھ سے کیا سوال کرنا ہے. مجھے پتا ہے نہیں بالکل بھی نہیں. تو میں کہہ رہا ہوں, اس لیے شکار والی بالکل نہیں ہے. آپ نے مجھ سے کہا کہ شہباز شریف پر فرد جرم ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف 2018 میں جب عمران خان گرفتار ہوا, پہلی گرفتاری شہباز شریف کی تھی. ٹھیک ہے, اور انہیں 2 دفعہ گرفتار کیا گیا. ایک دفعہ ضمانت ہوئی, دوبارہ پھر گرفتار کیا گیا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ ایک ریسرچ پروجیکٹ لکھیں. ٹھیک ہے, 2018 سے جب تک شہباز شریف پرائم منسٹر بنا, کتنی دفعہ میڈیا میں ان کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں نے فرد جرم عائد کیا اور کہا کہ آج ہو رہی ہے. پھر اس دن والی بھی بات کر لیں. جو باقی سارے نیب کے مقدمات تھے عدالتوں سے ہی ختم ہوئے ہیں نا.